تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، یہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جوانی میں رب کے آگے رونے والا پھر پوری زندگی لوگوں کے سامنے رونے سے بچ جاتا ہے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ تکلیف اٹھانا تو یقینی ہے، کچھ لوگ قبر کے باہر اٹھا لیتے ہیں اور کچھ لوگ قبر کے اندر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ آپ نے فرمایا، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو میں نے بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ آپ کو جو لوگ پسند ہوں ان کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ ان کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ سچ ہمیشہ سے موجود ہے، صرف جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ محبت لین دین کا نام نہیں، صرف دینے کا نام ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھتے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا، میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنہ نہیں دیتے اور خیانت نہیں کرتے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان، لیکن اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں بنا سکتی، انسان درد سے بنتا ہے۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا، جب میں دسترخوان پر 2 رنگ کے کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ تم یہ کہو، خدایا
ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی خواہشات سے اسی طرح ڈرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو، کیونکہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت پر محل بنانا یا مٹی میں عمارت کھڑی کرنا۔ کسی نعمت کی ناشکری نہ کرو، کیونکہ حقیقت میں ناشکرا پن سب سے بڑا اور گھٹیا قسم کا کفر ہے۔ جاہل اپنی کوتاہی نہیں جانتا اور اپنے خیر خواہ کی بات قبول نہیں کرتا۔ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں شرمندہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر شرمندہ نہ ہو تو پھر وہ یقیناً دیوانہ ہے۔ کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرنے والا نہیں ہے؟ خبردار، تیاری کم نہ ہو، اپنے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرو۔ اگر دشمنوں میں رہ کر تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنے کے بدلے کا علم تمہیں ہو جائے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ ہوتا ہے، اور جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں رحمت ہوتی ہے اور ہر چیز ہوتی ہے، لیکن جہاں ذکر نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں موت کے آثار چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو زندگی میں اپنے سانسوں کی قدر اور اہمیت کا پتہ چل جائے تو کسی بھی سانس کو وہ کبھی ضائع نہ کرے۔ انسان کے پاس سانسوں سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں، اور جس چیز کی وہ تلاش میں ہے وہ تیری اپنے سانس ہی کے اندر پوشیدہ ہے۔ انسان جس یقین سے انسانوں سے مانگتا ہے، اگر اسی یقین سے اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی ہر ضرورت پوری کر دے۔ بات ساری ایمان اور یقین کی ہے۔ اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے اپنے ارد گرد موجود غمزدہ لوگوں پر نظر ڈالیں۔ اگر دل میں احساس ہوا تو منہ سے شکوے کی جگہ شکر ادا ہوگا۔ رحمان سے رحمان کی چاہت مانگ، رحمان کے بندے کی چاہت نہ مانگ۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ تو دنیا دار ہے اس لیے دوسروں کو بھی دنیا دار سمجھتا ہے۔ انسان اپنی حالت پہ دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ جس کا سر چکرائے وہ گھر کو گھومتا محسوس کرے گا۔ کشتی میں سوار انسان سمجھتا ہے کہ کنارہ بھی چل رہا ہے۔ اللہ کے سامنے حیلہ بازی نہ کرو۔ ملک کا مالک وہ ہے، یہ سلطنت اس کے سپرد کر دو۔ سیدھے راستے پر فقیر بن کر آ جاؤ تو شیر بھی تیرا اور اس کا شکار بھی تیرا۔ پانی مت تلاش کر، تو پہلے پیاس تو پیدا کر۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا، پر ہر چہرے پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے مانگے تو دے دیا کرو، اور شکر کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں رکھا ہے، مانگنے والوں میں نہیں۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جس بندے کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے پھر اس کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ اس سے کوئی بات کرے یا نہ کرے اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ آزمائش میں اللہ تکلیف دینے کے لیے نہیں
بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے، جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ آزمائش دور ہو جائے گی۔